السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب لوگ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علی رسول اللہ۔ اس طرف سے فائنل کے قریب سے ادھر بچوں کا عزیزان گرامی، آج ہم اور خصوصی طور سے حضرت مولانا ارشاد ساحل صاحب رضوی کے ایصال ثواب کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ گزشتہ 27 جولائی کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات نے کلمہ طیبہ کا ورد بھی کیا تھا اور سورہ اخلاص شریف کی تلاوت بھی کی تھی۔ آنے والے 26 اگست کو ان کے چہلوں کی مجلس ہے۔ آپ سب دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبر پہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے اور اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ ہمارے ہم سبق ساتھی تھے۔ درجہ ثالثہ سے لے کر درجہ تخصص فی الفقہ تک وہ ہمارے ہم سبق رہے، یعنی 7-8 سال تک تقریباً ہم لوگوں نے ایک ساتھ جامعۃ الاشرفیہ میں تعلیم حاصل کی، بلکہ ہم دونوں کے درمیان تعلیمی مقابلہ آرائی رہتی تھی۔ کبھی وہ نمبر 1 پر رہتے تھے، میں 2 نمبر پر رہتا تھا، کبھی ہم 1 نمبر پہ رہتے تھے، وہ دوسرے نمبر پہ رہتے تھے۔ دستار بندی کے موقع پر جو 6 ماہی کا رزلٹ نکلا، اس میں 1 نمبر پر تھا۔ میری دستار بندی 1 نمبر پہ ہوئی، ان کی دستار بندی دوسرے نمبر پر۔ مگر جب سالانہ امتحان کا رزلٹ آیا تو وہ 1 نمبر پہ آ گئے، ہم دوسرے نمبر پر۔ ہم لوگوں نے 3 ساتھی ہم لوگ تھے۔ حضرت مولانا ارشاد صاحب یہ سہسرام کے رہنے والے تھے۔ دوسرے ہم سبق ساتھی تھے مولانا معین الدین اشرفی صاحب، وہ بھاگلپور کے رہنے والے تھے، جہاں پہ حافظ محمود صاحب کا گھر ہے۔ ماچھی پور ایک گاؤں کا نام ہے۔
فراغت کے بعد مولانا معین الدین صاحب جامعہ اشرف کچھوچھا چلے گئے. وہاں انہوں نے تدریسی خدمت انجام دی. حضرت مولانا ارشاد صاحب کو الجامعۃ الاشرفیہ میں مدرس مقرر کیا گیا اور میرے حصے میں بگھاروں کا یہ ویرانہ آیا. میں ان تینوں میں تھوڑا زیادہ کم نصیب ثابت ہوا. محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب نے مجھ سے فرمایا جب آخری ملاقات کے لیے میں ان کے کمرے پہ حاضر ہوا تو فرمایا کہ عید کے بعد کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ نصیر ملت صاحب کے مدرسے. تو فرمایا کہ میں نے تو جامعہ احمدیہ کے لیے سوچا تھا کہ جامعہ احمدیہ میں تم تدریسی خدمت انجام دو، لیکن اگر تمہارا ارادہ نصیر ملت کے مدرسے کا ہے تو ٹھیک ہے، تم وہیں جاؤ. اس وقت تک میں نے نہ یہ سون بھدر دیکھا تھا، نہ میں نے زندگی میں کبھی پہاڑ دیکھا تھا، نہ میں نے زندگی میں کبھی جنگل دیکھا تھا. پٹنہ حاجی پور سے چل کے مبارکپور سے چل کے پٹنہ، یہی آمد و رفت کا میرا علاقہ تھا. پہلی بار یہاں آنے کے بعد میں نے پہاڑوں کو دیکھا، پہلی بار یہاں آ کر میں نے جنگلوں کو دیکھا. اور ابتدا میں میرے 6 مہینے تو تقریباً روتے ہوئے گزرے، یعنی اس غم میں گزرے کہ میں کس جنگل میں آ گیا. اس زمانے میں صرف یہ 2-3 کمرے بنے ہوئے تھے. یہ سامنے کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک جو آفس کے بغل والا کمرہ ہے اس کا پلاسٹر نہیں تھا، بالو اس میں بھرا ہوا تھا. اسی بالو پر چادر بچھا کر مسند کو ڈیسک کی جگہ پہ رکھ کر میں نے پڑھانا شروع کیا. اور مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ مولانا صلاح الدین، مولانا مطلوب یہ پہلے وہ طلبہ تھے جن سے میں نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کیا. بہرحال اذا جاء القضاء عمی البصر، جب تقدیر الہی غالب آتی ہے تو فیصلے کی قوت آدمی سے چھین لی جاتی ہے. صدر العلماء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب نے فرمایا کہ فتح پور سکری چلے جاؤ، وہاں ایک ایڈڈ مدرسہ ہے، وہاں صدر المدرسین کی جگہ خالی ہے. مگر میں نے ان سے بھی معذرت کی، اور چونکہ مقدر تھا یہی زندگی کا بیشتر حصے کا گزرنا، اس لیے وہ وقت یہاں پہ گزرا. حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب نے الجامعۃ الاشرفیہ سے علیحدگی کے بعد کسی ادارے سے باضابطہ وابستگی اختیار نہیں کی. تصنیفی خدمات سے وہ جڑے رہے. 8-10 سال البرکات جو مشائخ ماہرہ کا قائم کردہ ادارہ ہے، سید امین میاں برکاتی علی گڑھ میں وہ پروفیسر تھے. ان کے زیر سایہ رہ کر وہاں کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاہ اسماعیل حقانی. ان کی تفسیر کا ایک مسودہ تھا، تفسیر حقانی. تو سید امین میاں نے اس کام کے لیے ان کو مقرر کیا.
اور میرے اندازے سے وہ پہلی تصنیف تھی ان کی، تفسیر حقانی کا جمالیاتی جائزہ، 600-700 صفحے پہ مشتمل وہ کتاب ہے۔ 8-10 سال تک خانقاہ مظہرہ سے جڑے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے بلگرام شریف سے بھی وابستگی اختیار کی۔ پھر بدایوں میں ایک سید مظفر حسین صاحب ہیں، ان کی دینی خدمات کا جائزہ اپنی ایک کتاب میں پیش کیا۔ نوجوان علماء میں میرے اندازے سے وہ واحد عالم دین ہیں جن کی تصنیفی خدمات کا دائرہ تقریباً 50 کتابوں پہ مشتمل ہے۔ میرے اندازے سے اتنے مختصر وقت میں 50 کتابوں کو لکھنا، میری دانست میں جتنے علماء ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بعد، میرے علم میں نوجوان علماء میں یہ واحد شخصیت ہے ان کی کہ انہوں نے تقریباً 50 کتابیں لکھی، اور کسی ایک ادارے سے وابستہ نہ رہنے کی وجہ سے شاگردوں کا دائرہ کوئی بہت زیادہ لمبا نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصنیفی خدمات کی وجہ سے انشاءاللہ یہ اہل علم کے دلوں میں زندہ رہیں گے، اہل علم کی فکر میں زندہ رہیں گے، اور نوجوان علماء ان کی تصنیفی خدمات کی وجہ سے ایک لمبے زمانے تک انہیں یاد کرتے رہیں گے۔ میں نے ان کا ذکر اس لیے کیا کہ ان کی زندگی کے کچھ گوشے آپ حضرات تک میں پہنچا۔ درجہ ثانیہ میں ان کا داخلہ ہوا، میرا داخلہ درجہ ثالثہ میں ہوا۔ 1986 میں وہ مبارک پور گئے، میرا داخلہ 1987 میں ہوا۔ اس زمانے میں الجامعۃ الاشرفیہ میں کوئی باضابطہ ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا، ایک کمرے میں لڑکے بیٹھا دیے گئے، کسی استاذ نے کھڑا ہو کے سب کو سوال لکھوا دیا، ایک دوسرے سے پوچھ کر لوگ جواب لکھ لیتے تھے۔ اس زمانے میں 100-125 لڑکے بیٹھے تھے ٹیسٹ میں، اس میں صرف 7 لڑکے پاس ہوئے۔ ان 7 لڑکوں میں ایک نام ہمارا بھی تھا۔ درجہ ثالثہ سے جو تعلیمی مقابلہ ان سے شروع ہوا وہ درجہ تخصص تک جاری رہا۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا اہم گوشہ، نمازوں کے بڑے پابند اور اپنے وظائف کے بڑے پابند، سفر میں رہے، حضر میں رہے۔ فارغ ہونے کے بعد ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ مجھے حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے، تو انہوں نے فراغت کے بعد حفظ کرنا شروع کیا ذاتی طور سے۔ ان کے ساتھ میں نے بھی شروع کیا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تأمل نہیں ہے کہ روزانہ آدھا پارہ میں قرآن شریف یاد کرتا تھا، سبحان اللہ، اور تراویح کی نماز میں میں آدھا پارہ سناتا تھا۔ سبحان اللہ، 15 رمضان تک میں نے 7.5 پارہ حفظ کر لیا تھا، مگر اتفاق سے 14-15 رمضان کو میرے دادا عبدالحفیظ مرحوم کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کی وجہ سے مجھے کلکتہ جانا پڑا، جہاں میرے والد اور میرے چچا وغیرہ رہتے تھے۔ وہ جنازے میں شرکت کے لیے آئے، اور اس وقت سے جو افراتفری پیدا ہوئی اس کی وجہ سے حفظ قرآن کا یہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ تو 7.5 پارہ 14 دنوں میں یاد کرنے کے بعد میرے حفظ قرآن کا سلسلہ تو موقوف ہو گیا، مگر اس معاملے میں
ہمارے رفیق درس حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب خوش نصیب ثابت ہوئے اور انہوں نے درجہ تخصص کے تعلیمی دور میں اپنے طور سے انہوں نے پورا قرآن مجید یاد کیا۔ آپ اگر ان کے تعارفی کلمات میں نام دیکھیں گے تو مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ قاری ارشاد احمد صاحب رضوی، یہ حافظ کا لفظ بھی لکھا ہوا دیکھیں گے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اکا دکا لوگ تعلیمی زندگی سے فارغ ہونے کے بعد حفظ قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مگر الحمدللہ یہ سعادت اللہ نے انہیں بخشی تھی۔ آپ کے ادارے کا ایک فارغ مولانا محسن رضا کٹیہار کے یہ رہنے والے تھے۔ درجہ سادسہ میں یہاں فراغت ہوئی، سابعہ میں مبارک پور گئے، مگر پھر چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ کہا کہ یہاں کا تعلیمی نظام میرے لحاظ سے فائدہ مند نہیں ہے، میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ پھر یہیں چلے آئے واپس وہ، مگر چونکہ تعلیم یہاں فضیلت تک باضابطہ نہیں ہوتی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے کسی دوسرے ادارے سے فراغت حاصل کی۔ آج کل وہ بمبئی میں رہتے ہیں۔ میرے علم میں وہ دوسرے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے تعلیمی زندگی سے فراغت کے بعد قرآن شریف اپنے طور سے یاد کیا ہے، اور آج الحمدللہ وہ رمضان شریف کے مہینے میں تراویح باضابطہ طور سے سناتے ہیں۔ خیر، میں نے گفتگو شروع کی ہے مولانا ارشاد صاحب کا۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا روشن پہلو یہ تھا کہ وہ اپنے معمولات کے بڑے پابند تھے۔ دلائل الخیرات شریف ہمیشہ پڑھتے تھے۔ صبح میں اگر نہ ہو سکے تو شام میں، شام میں نہ ہو سکے تو صبح میں۔ مگر میں نے ناغہ ہوتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے، اور میں نے ایسا بھی دیکھا، ایک بار مجھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایم اے عربی کا امتحان دینا تھا۔ چونکہ وہ علی گڑھ رہنے لگے تھے تو انہوں نے مجھ کو فون کیا کہ آپ بھی ایم اے کر لیجیے عربی میں، تو میں نے انہی کے واسطے سے فارم بھرا ایم اے عربی کا۔ امتحان دینے کے لیے میں علی گڑھ گیا۔ ان کے کمرے میں جب میں پہنچا تو باوجود کہ انہیں معلوم تھا کہ مولانا محمود آئے ہوئے ہیں، مگر وہ وقت ان کے دلائل الخیرات پڑھنے کا تھا۔ میں سامنے کرسی پر بیٹھا رہا، اوگتا رہا، انتظار کرتا رہا کہ کب یہ خالی ہوں کہ میں ان سے خیر خبر پوچھوں، مگر جب تک انہوں نے دلائل الخیرات پڑھنا مکمل نہیں کیا اس وقت تک وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اذکر اللہ حتی یقال لک انہ مجنون، اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ کہیں کہ پگلا گیا۔ اللہ کا ذکر اتنی قوت کے ساتھ کرو، اتنی مضبوطی کے ساتھ کرو کہ لوگ کہیں پگلا گیا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ زندگی میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، کبھی کوئی ملنے والا آ گیا، کبھی کوئی خیر خبر پوچھنے والا آ گیا، کبھی کوئی ضرورت درپیش ہو گئی، کبھی کہیں جانا ہو گیا۔ اگر ان رکاوٹوں کی وجہ سے آپ اپنے معمولات کو روکتے رہے تو زندگی میں کبھی بھی آپ کسی معمول کے پابند نہ ہو سکیں گے۔ اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا اذکر اللہ حتی یقال لک انک مجنون، اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ کہیں تم کو کہ یہ پگلا گیا ہے۔ اس حدیث کی سچی تعبیر
حضرت مولانا ارشاد صاحب تھے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ قریب ان کے کوئی نہیں تھا، مجھ کو ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا اور ان کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ 8 سال تک ہم دونوں کے درمیان تعلیمی رفاقت رہ چکی تھی، مگر اس کے باوجود دلائل الخیرات پڑھنے کا وقت ہے تو پڑھنا ہے۔ چچا آتے ہیں آتے رہیں، والد صاحب آتے ہیں آتے رہیں، کوئی ساتھی ملنے جلنے والے آتے ہیں آتے رہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقی معنوں میں وہ ایک صوفی تھے، اپنے معاملات پر بڑی قوت کے ساتھ قائم رہنے والے تھے۔ اس لیے ان کے انتقال کے بعد بمبئی کے مفتی محمود اختر صاحب نے جو تعزیتی کلمات لکھے، اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ صحیح معنوں میں ایک صوفی عالم دین تھے، اور میں نے سفر و حضر میں ان کے معمولات دیکھے ہیں۔ میں نے انہیں مشائخ کے طریقہ کار پر گامزن پایا ہے۔ تو میں یہ بات آپ حضرات سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ان کی زندگی کے کچھ روشن پہلوؤں کو ضرور اتار سکتے ہیں۔ حافظ قرآن نہ صحیح تو سورہ یاسین شریف تو ہم اور آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اگر میری امت کے مشقت میں پڑھنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے لیے حکم دیتا کہ وہ سورہ یاسین ضرور یاد کریں، او کما قال الپیغمبر او کما قال رسول اللہ۔ 2 منٹ رکیے نا، آپ چلے جائیے۔ اس سے سورہ یاسین شریف کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر کی خواہش تھی کہ میری امت کے سینے میں سورہ یاسین رہے، اس لیے جن طلباء کو اللہ پاک نے حافظ قرآن بننے کی سعادت دی ہے وہ اللہ کے بڑے خوش نصیب بندے ہیں۔ لیکن وہ طلباء جو حفظ قرآن نہ کر سکے، کم سے کم سورہ یاسین شریف ضرور یاد کریں، کیونکہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ روزانہ اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ دلائل الخیرات شریف بزرگوں سے جتنے بھی صیغے معمول ہیں وہ سارے صیغے اس کتاب میں جمع کر دیے گئے۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ میں نے آسمان سے زمین تک فرشتوں کی قطار دیکھی۔ صحابی رسول نے عرض کیا حضور میں ان لفظوں میں آپ پر درود پڑھ رہا تھا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حتی لا یبقى من الصلاة علیہ شیء، اللہم سلم علی سیدنا و مولانا محمد حتی لا یبقى من السلام علیہ شیء۔ اے اللہ میرے پیغمبر پہ تو اپنی رحمتیں نازل فرما یہاں تک کہ کچھ بھی رحمت باقی نہ رہے۔ اے اللہ تو میرے پیغمبر پر اتنی سلامتی نازل فرما کہ کوئی سلامتی باقی نہ رہے۔ اے اللہ تو میرے پیغمبر پر اتنی برکتیں نازل فرما کہ برکت کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ حضور میں ان شبدوں میں آپ کے اوپر درود پڑھ رہا تھا۔ آقا فرماتے ہیں تبھی میں نے دیکھا کہ آسمان سے لے کر زمین تک فرشتے تمہارے درودوں کو لینے کے لیے نازل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دلائل الخیرات شریف کی اگر عادت ڈالیں تو جتنے صیغے حدیثوں میں منقول ہیں، بزرگوں سے منقول ہیں، مشائخ سے منقول ہیں، اس کتاب کے مصنف نے ان سارے صیغوں کو دلائل الخیرات شریف میں جمع فرما دیا ہے۔
امام احمد ساوی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس صیغے کو ایک بار پڑھے اسے 6 لاکھ درود کا ثواب ملتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، کہ ان لفظوں میں کوئی درود پڑھے تو اس پڑھنے والے کو 6 لاکھ درود کا ثواب ملتا ہے۔ یہ صیغہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ اس لیے حضرت مولانا ارشاد احمد رضوی صاحب کی یہ بڑی سعادت مند عادت تھی کہ وہ طالب علمی کے زمانے سے دلائل الخیرات پڑھتے تھے، اور سفر و حضر میں کبھی بھی ناغہ ہونا انہیں گوارا نہیں تھا۔ ہم اور آپ چاہیں تو ان کی اس عادت کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی قبر میں درود کی برکت سے انوار و تجلیات کی جو بارشیں ہو رہی ہوں گی، انشاءاللہ ان انوار و تجلیات کا کچھ حصہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے وظیفوں کا مجموعہ ہے الوظیفۃ الکریمہ۔ مولانا ارشاد صاحب نے مجھے خرید کر دیا کہ آپ اس کو پڑھا کریے، الوظیفۃ الکریمہ۔ صبح کو یہ پڑھیے، شام کو یہ پڑھیے، ظہر کے بعد یہ پڑھیے، عشاء کے بعد یہ پڑھیے۔ تو ان کی تحریک پر میں نے اس زمانے میں پڑھنا شروع کیا۔ اب تو نہیں پڑھ پاتا ہوں، مگر اسی زمانے میں پڑھنے کی جو عادت بنی اس کی وجہ سے الوظیفۃ الکریمہ کی زیادہ تر دعائیں مجھے زبانی یاد ہیں۔ الوظیفۃ الکریمہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا معمول تھا، اس وظیفے کی زیادہ تر دعائیں مجھے زبانی یاد ہیں۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، تعلیمی زندگی یہ بڑی لاوالی پن کی زندگی ہوتی ہے، بڑی بے فکری کی زندگی ہوتی ہے۔ اس زندگی میں اگر کوئی خیر اپنی زندگی میں پیدا ہو جائے تو اس کا اثر پوری زندگی باقی رہتا ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنی زندگی میں کچھ خیر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ پوری زندگی دیکھیں گے۔ مولانا ارشاد صاحب نے شاعری شروع کی تو مقابلہ آرائی ہم لوگوں میں رہتی تھی۔ وہ مصرع طرح تھا مبارک پور کا، سب گدایانہ کھڑے ہیں ان کے در کے سامنے۔ یہ مصرع طرح تھا عرس مجاہد ملت کے موقع پر جو حضور مجاہد ملت کی خانقاہ سے وابستہ طلبہ تھے، ان طلبہ کی طرف سے اس مشاعرے کا اہتمام ہوتا تھا۔ مجھے خبر ملی کہ وہ لکھ رہے ہیں منقبت، تو میں نے بھی لکھنا شروع کیا، اور مجھے یاد ہے کہ تقریباً 150 اشعار میں نے اس طرحی مشاعرے کے لیے لکھے، اور اس مشاعرے کا سب سے مقبول وہ اشعار ثابت ہوئے جو میں نے حضور مجاہد ملت کی شان میں لکھے تھے۔ اور مبارک پور کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں کے طلباء میں استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ حضرات پریشان نہ ہو رہے ہو تو ایک بڑی دلچسپ بات سنو۔ حضرت مفتی شمس الحق صاحب یہ نگوا کے رہنے والے ہیں، آپ کے مدرسے کے جو خازن ہیں انوار احمد صاحب ان کے بہنوئی بھی ہیں اور ان کے سمجھی بھی ہیں۔ تو ایک بار ان کے زمانے میں مشاعرہ ہو رہا تھا، تو جو مشاعرے کا پوسٹر نکلا اس میں شمس سون بھدری کا نام سب سے نیچے رکھا گیا۔ شمس سون بھدری، اس زمانے میں سون بھدر نہیں بنا تھا، شمس مرزا پوری۔ تو جب ان کے پڑھنے کا ٹائم آیا تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ شعر پڑھا تھا جو کئی سال تک طلبہ کے درمیان مشہور رہا۔ نام تیرا شمس گر نیچے ہوا تو کیا ہوا، نام تیرا شمس گر نیچے ہوا تو کیا ہوا،
ہے قمر انور ظفر گوبر تمہارے سامنے. یہ سب وہاں کے بڑے مشہور طلباء تھے. مولانا قمر احمد اشرفی کچھوچا کے ناظم تعلیمات ہیں. انور نظامی وہ یہاں پڑھانے آئے تھے مگر یہاں کا جنگل دیکھ کر یہاں سے روانہ ہو گئے. ایک ظفر پکریرا کے تھے، مظفر پور پکریرا، جدھر مولانا نذیر القادری صاحب کا مکان ہے. تو ان تینوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے شعر میں لکھا، نام تیرا شمس گر نیچے ہوا تو کیا ہوا، ہے قمر انور ظفر گوبر تمہارے سامنے. یہ سب مد مقابل دیکھا ہوگا. یہ سب مد مقابل تھے اور ان لوگوں کا نام پوسٹر میں اوپر تھا، شمس مرزا پوری کا نام نیچے تھا. تو انہوں نے اپنے آخری والے شعر میں یہ شعر لکھا. ایک زمانے تک یہ شعر وہاں مشہور رہا، نام تیرا شمس گر نیچے رہا تو کیا ہوا، ہے قمر انور ظفر گوبر تمہارے سامنے. خیر، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تدریسی کام سے آدمی جڑ جاتا ہے تو تدریس میں 5-7 گھنٹے اس کے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد طبیعت تھک جاتی ہے. پھر میلاد شریف کی مجلسیں ہیں یہاں وہاں، جس کی وجہ سے تصنیفی کاموں کا سلسلہ بہت محدود ہو جاتا ہے. اس خطرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تدریسی سلسلے سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کیا اور تصنیفی کاموں سے ہی جڑے رہے. اور تقریباً عمر ان کی 50 سال تھی. 15 اکتوبر 1973 کو میری پیدائش ہے اور ان کی پیدائش 10 ستمبر 1973 کو، یعنی 1-2 مہینے کے ہم لوگ چھوٹے بڑے تھے. 50-51 سال میری عمر ہے، 50-51 سال کے وہ تھے. مگر 50 سال کی عمر میں انہوں نے کاشف الاستار شریف کا ترجمہ کیا. تفسیر حقانی 600 صفحات پر لکھی. اگرچہ وہ کتاب سید امین میاں برکاتی کے نام سے چھاپی گئی، شریک مصنف کے طور پر مولانا ارشاد کا نام اس میں درج ہوا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا تصنیفی کام وہ مولانا ارشاد احمد صاحب نے کیا تھا. سید امین میاں صاحب نے اس کی سرپرستی فرمائی تھی، اس لیے مصنف کے طور پہ ان کا نام تھا. ورنہ میں ذاتی طور سے جانتا ہوں کہ شاید 2-4 ورق بھی کسی دوسرے شخص نے نہ لکھا ہو. تو میں آپ سب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کمپیوٹر کا اتنا شعور کہ آدمی پیج سیٹ کر سکے، کمپوز کر سکے، PDF بنا سکے، اگر آپ اس وقت میں اتنا کم سے کم شعور حاصل کر لیں گے تو آپ امامت سے جڑے رہیں، آپ تدریس سے جڑے رہیں یا آپ کسی کاروبار سے جڑے رہیں، لیکن آپ موبائل سے بھی وائس ٹائپنگ کر کے کچھ نہ کچھ تصنیفی خدمت آرام سے انجام دے سکتے ہیں. اس لیے میں مولانا ارشاد صاحب کی زندگی کا یہ گوشہ بھی آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنی پوری زندگی تصنیفات میں گزار دی. ہم اور آپ اس سعادت سے بہرہ نہ ہو سکے، لیکن تصنیف سے آدمی کا نام سینکڑوں سال زندہ رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھا، رہتا ہے نام علم سے روشن ہمیشہ داغ، رہتا ہے نام علم سے روشن ہمیشہ داغ، اولاد سے یہی نہ کہ 2 سال 4 سال، اولاد سے 10 سال 20 سال آدمی کا نام زندہ رہتا ہے. لیکن آدمی اگر کوئی تصنیفی خدمت انجام دے تو سینکڑوں ہزاروں سال تک آدمی اہل علم کے سینے میں زندہ رہتا ہے. اس لیے آپ حضرات
کچھ نہ کچھ لکھنا، کچھ نہ کچھ پڑھنا، کچھ نہ کچھ تحریری صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا، یہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تاکہ ہم اور آپ دین کی خدمت تصنیف کے ذریعے بھی کر سکیں۔ مولانا ارشاد صاحب کی خدمت سینکڑوں علماء کی خدمت پر بھاری ہے۔ اللہ پاک ان کی قبر پہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ سب لوگ 11 بار قل هو اللہ احد شریف پڑھیں تاکہ ایصال ثواب کر کے اس مجلس کا اختتام ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔